الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے روزہ افطار کرانے کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسلام کے باب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے اور ننگوں کو برہنہ لوگوں کو کپڑا پہنایا جائے۔ اسلام میں اس کی بڑی ترغیب آئی ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ تو لوگ کہیں گے پروردگار آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو بیماری سے پاک ہیں، ہم آپ کی کیسے عیادت کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں بندہ بیمار تھا اور تجھے علم تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہ کھلایا؟ وہ عرض کرے گا آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو بھوک سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے کھانا کیوں نہ کھلایا؟ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے بھی وہاں پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے ابن آدم، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہ پلایا؟ لوگ عرض کریں گے آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو پیاس سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور وہ پیاسا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پلاتا تو آج اس کا اجر و ثواب پاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے میوے اس کو کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا شراب طہور پلائیں گے، اور فرمایا جو کسی برہنہ کو کپڑے پہنائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کو پوشاک پہنائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گیا، تو جب میری نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو میرے دل نے گواہی دی یہ سچے انسان کا چہرہ ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام کو رواج دو، ایک دوسرے کو سلام کرو، جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے تم نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم نماز پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ کام کر لو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلاتا ہے اور پیاسے آدمی کی پیاس کو بجھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان قیامت کے دن 7 خندقیں آڑ کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایک خندق کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا جتنا کہ 500 سال کا سفر، اتنا فاصلہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کو جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، جس نے کسی کو پانی پلایا اور اسے کپڑا پہنایا، اللہ تعالیٰ اس کام کی برکت سے اس کے اور اس آدمی کے درمیان جہنم کو آڑ کر دیں گے، خندقیں آڑ کر دیں گے۔ رمضان المبارک میں کسی کو افطار کروا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی کو افطار کرا دے اللہ رب العزت کے فرشتے فرمایا پورا ماہ رمضان
اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور شب قدر میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آ کر اس آدمی کو مصافحہ کرتے ہیں، اور فرمایا جس کو جبرائیل مصافحہ کرے اس کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے اگر کسی کے پاس کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر تو ہم اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مٹھی بھر کھانا کھلانے سے بھی افطاری کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، مٹھی بھر بھی کھانا کھلانے کی ہمت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دودھ کا ایک گھونٹ پلا دینے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، دودھ پلانے کی بھی ہمت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا ایک گھونٹ پلا دینے سے بھی بندے کو یہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ اب افطار کرانے کی اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ مکمل کھانا کھلانا ضروری نہیں، صرف گھونٹ کا ایک پانی ہی پلا دیا تو اللہ کے رحمت کے سارے فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جبریل امین شب قدر میں آ کر اسے سلام کرتے ہیں، اور جس سے جبریل امین سلام کر لے تو اس شخص کی تو عزت ہی اور بڑھ جائے گی۔ جبریل امین ہر نبی کے پاس تشریف لائے ہیں، کسی نبی کے پاس 4 مرتبہ، کسی نبی کے پاس 100 مرتبہ، کسی نبی کے پاس 400 مرتبہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 26,000 مرتبہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اللہ اور نبی کے درمیان پیغام پہنچانے والے کو جبرائیل امین کہتے ہیں۔ اب روزہ افطار کرانے والے کی یہ عزت اور یہ مقام، یہ شان کہ شب قدر میں جبرائیل امین آ کر اسے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ اس کو روزہ رکھنے کے برابر اجر عطا فرمائیں گے، اور روزے دار کے اجر سے بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس نے صرف روزہ افطار کرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جس نے روزہ رکھا اور جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا روزے دار کو افطار کرانے کا بھی ثواب ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانا اور کسی مجاہد کو سامان عطا کرنا تاکہ وہ اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرے، تو فرمایا روزے دار کی طرح اس کو ثواب ملے گا اور جہاد کرنے والے کی طرح اس کو اجر ملے گا۔ اب اس نے روزہ نہیں رکھا، اب اس نے جہاد نہیں کیا، صرف روزے دار کو افطار کرایا اور مجاہد کو جہاد کا سامان لے کر دے دیا، اللہ رب العزت اس بندے کی قدردانی کرتے ہوئے روزے دار کے اجر اس کو عطا فرمائیں گے اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور مجاہد میدان جہاد میں لڑ رہا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے، فرمایا جس نے اس کو سامان عطا کیا اللہ رب العزت مجاہد کا ثواب بھی اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ فضیلت ہم ماہ رمضان میں روزے داروں کو روزہ افطار کرا کر ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔